قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کل ہم نے سورہ یونس کمپلیٹ کی تھی، اب ہم سورہ ہود شروع کر رہے ہیں۔ یہ بھی مکی صورت ہی ہے اور اللہ کے نام، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ بھی فرمان ہے اور یہ مقطعات کے حروف ہیں اور جن کا آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ اس کے مطلب اور معنی صرف اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اس کی تمام تر آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو سوائے اللہ کے، میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا ہوں، بشارت بھی دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ خاص مدت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے اور صاحب فضل لوگوں کو اس کا فضل عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کو کے عذاب سے میں ڈراتا ہوں اور ڈرتا بھی ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں اور تاکہ اس سے چھپ جائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب آپ کفار مکہ کے سامنے کوئی بھی بات قرآن سے ریلیٹڈ کرتے تھے تو وہ لوگ فوراً آپ کو دیکھ کے منہ پھیر لیا کرتے تھے، اور بس ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہ ہو ان کے ساتھ، اور جب یہ کپڑوں سے، اور پھر ایسا کرتے تھے اپنے منہ کو چھپا لیا کرتے تھے اپنے کپڑوں میں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کو دیکھ سکیں، نہ ان کا سامنا ہو سکے اور نہ آپ ان کو تبلیغ کر سکیں۔ اللہ ان کے دلوں کو اور ان کے چھپے ہوئی باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہے۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے، یعنی اللہ کے پاس ہر چیز پہلے سے ہی پری پلانڈ ہر چیز موجود ہے، اور یہ وہی ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ ہم غور سے دیکھیں دنیا میں کمپیوٹر کا جو بھی سلسلہ ہے اس میں ساری چیزیں سیو کی جا سکتی ہیں، تو وہ تو ان کمپیوٹرز کی کیا اہمیت ہے اس کے سامنے، وہ تو ہر چیز اس کے پاس موجود ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو اور آسمان آزما کر دیکھے۔ اب یہ پانی پر اس کا عرش تھا، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ استعارے کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، حقیقت بہرحال اللہ ہی جانتا ہے۔ تم میں بہتر کون عمل کرنے والا ہے اے نبی؟ اگر تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روکا ہے۔ سنو، جس روز سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، پھر وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دل ابدر دور ہو گئے، پھر وہ پھولے نہیں سماتا، خوب اکڑنے لگتا ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو وہ بس وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ تو اے پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ کر بیٹھو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار صرف اللہ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو اپنی مدد کے لیے اگر بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو، اور اگر وہ معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی وہی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم کرتے ہو؟ جو لوگ
بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم ان کو یہیں دے دیتے ہیں، اور ان میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہو اور اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے شہادت کی تائید میں آ گیا، پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی وہ بھی موجود ہے، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ہی ایمان لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس سے انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ بس اے پیغمبر، تم اس چیز کی طرف سے کسی چیز کے شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے کہ یہ تمہاری رب کی طرف سے ہے، مگر اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے، اور ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ اس راستے پر نہ چلیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا۔ اب انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا، وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے، نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا، اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں، ناممکن ہے کہ وہ خسارے والے نہ ہوں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، اپنے رب کے ہو کر رہے، تو وہ لوگ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک آدمی تو اندھا ہو اور ایک آدمی دیکھنے والا ہو، ایک آدمی بہرا ہو اور دوسرا آدمی سننے والا ہو، تو کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ اندھا بہرا اور آنکھ والا اور کان والا کیا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو تم اس مثال سے کوئی سبق کیوں نہیں لیتے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں۔ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک دن دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سرداروں نے، جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے۔ بھلا پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے پاس کوئی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے؟ ایک سب سے بڑا مسئلہ انسان یہ رہا ہر دور میں کہ ہم یعنی انسانوں نے یہ قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ وحی کسی انسان پر کیسے آ سکتی ہے۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ وحی اگر انسان کے لیے آ رہی ہے تو انسان ہی پر تو آئے گی، کوئی فرشتے تو نہیں لے کر آئیں گے اس کو۔ ہم فرشتوں کی زبان کیا جانیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے یہاں کے ذلیل اور کمینے لوگ تھے یا بالکل نچلے درجے کے لوگ تھے، بے سوچے سمجھے انہوں نے تمہاری پیروی کر لی ہے۔ ہم کوئی بھی چیز ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے، یعنی ہم تو امیر بھی ہیں، ہم طاقتور بھی ہیں، ہم تعلیم کے لحاظ سے بھی آگے ہیں، تم میں تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر تمہیں کیوں اس بات کے لیے ہم تسلیم کر لیں کہ جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو وہ بالکل صحیح ہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا، پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپکا دیں؟ اور اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر بھرت رہے ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں جو میرے پاس ہیں اور میرے ساتھ ہیں اور اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، تو خدا کی پکڑ سے مجھے کون بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی دی یا نہ دی، یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے۔ ان لوگوں کے نفس کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالم ہوں گا۔ آخر ان لوگوں نے کہا، اے نوح،
تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے ہی آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ نے ہی تمہیں بھٹکانے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ اے نبی، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ گھڑ لیا ہے؟ تو ان سے کہو، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری تم پر ہے۔ نوح پر وہی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح کشتی بنا رہا تھا، قوم کے سردار اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس نے کہا، اگر تم ہنستے ہو ہم پر تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا تو نور ابل پڑا، تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے ہو چکی ہے، اور اس میں سوار ہو کر ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور بہت تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح نے کہا، سوار ہو جاؤ اس میں، اور اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے، میرا رب غفور الرحیم ہے۔ کشتی ان لوگوں کو لیے جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اوپر اٹھ رہی تھی۔ نوح کا بیٹا دور فاصلے پہ تھا۔ نوح نے پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں بھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ کہ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا، اے زمین سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی کے مقام پر رک گئی۔ جودی پہاڑ جو ہے جزیرہ ابن عمر میں کردستان کے علاقے میں واقع ہے، اور آج بھی جودی کے نام سے ہی مشہور ہے۔ یہ ہوئی ظالم قوم جو ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا بندہ تھا، لہٰذا اس بات کو مجھ سے درخواست نہ کر اس بات کی جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنانا۔ نوح نے فوراً عرض کیا، میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ چیز جو تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا، اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں تجھ پر اور تیرے ان گروہوں اور تیرے ان ساتھیوں پر ہیں جو تیرے ساتھ ہیں۔ کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت امان زندگی بخشیں گے، پھر ہماری طرف سے ان کو ایک دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے نبی، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم۔ بس صبر کرو، انجام کار متقی ہوئی کے حق میں ہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا، اے میرے برادران نے قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گڑھ رکھے ہیں۔ اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تم عقل سے ذرا بھی کام نہیں لیتے اور اپنے کرتوتوں کے لیے اللہ سے معافی مانگو؟ پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت عطا کرے گا۔ مجرم بن کر زندگی سے منہ نہ پھیرو۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، ہمارے پاس تو کوئی شہادت لے کر نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے، تجھ پر ہم ایمان لانے والے بھی نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی پھٹکار پڑ گئی ہے۔ ہود نے کہا، میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں، تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا تم دوسروں کو اس کی خدائی میں شریک ٹھہرا رہے ہو، اس سے میں بیزار ہوں۔ میں تم سب کے سب مل کر بھی میرے خلاف کوئی کسر
اپنی طرف سے نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو. میرا بھروسہ صرف میرے اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی رب ہے. کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو. بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے. اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، اور جو پیغام میں دے کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ تو میں تم کو پہنچا چکا. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. پھر ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور ایک سخت عذاب نے انہیں گھیر لیا. اور وہ جو عذاب جس کا وہ سامنا کر رہے تھے، 7 دن اور 7 راتیں اور 8 دن مسلسل رہا. ہواؤں کا طوفان تھا اور بارش، ہوا، طوفان، یہ ساری چیزیں تھیں، اور آخر کار وہ برباد کر دیے، ختم کر دیے گئے. یہ ہیں عاد. اپنے رب کی آیت سے انہوں نے بھی انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی. ہر دشمن کو حق کی پیروی کرتے رہے. آخر کار اس دنیا میں ان پر بھی پٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی ان پر دوبارہ عذاب واجب ہے. سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا تو دور پھینک دیے گئے عاد ہود کی قوم کے لوگ. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں یہاں بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کو بھی سننے والا ہے. انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے ہمیں بڑی توقعات وابستہ تھی. کیا تو ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے. تو نے تو ہمیں بے چینی میں ڈال دیا ہے. صالح نے کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، تم نے کبھی اس بات پر بھی غور کیا کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، پھر اس نے مجھے اپنی رحمت میں سے کچھ نواز دیا. اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ میں اس کی نافرمانی کروں تو میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو. اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی. انہوں نے نشانی مانگی تھی کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکال دو، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بھیج دی. تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اور اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہ کرنا اور نہ اس کو تنگ کرنا، بس اس کو چھوڑ دو ورنہ تم پر عذاب آئے گا. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اور گھروں میں رہو، اس کے بعد اپنا حشر دیکھ لینا. آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی ان کو محفوظ کر لیا. بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، اور اپنے بستیوں میں وہ اس طرح بے حس و حرکت پڑے رہ گئے کہ گویا کبھی وہاں رہتے ہی نہ تھے. سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا تو پھینک دیے گئے سمود. اور دیکھو، ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے پہنچے. کہا، تم پر سلام ہو. ابراہیم نے جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لایا، مگر دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو وہ ان سے ذرا خوف زدہ ہو گیا اور دل میں ڈرنے لگا. تو انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی تھی، سن کر ہنس دی. پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. وہ بولی، ہائے میری کمبختی، کیا اب میری اس عمر میں اولاد ہوگی؟ اور جبکہ میں تو بڑھیا پھونس ہو گئی ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم کافی عمر رسیدہ ہو چکے تھے، اور ظاہر ہے کہ عام طور پہ عورتیں اس قسم کی باتیں کرتی ہیں کہ اچھا اب یہ بھی ہوگا. تو بہرحال انہوں نے بھی اسی طرح کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا، اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے وہ خوش ہو گئے تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں فرشتوں سے جھگڑا شروع کیا. اور حقیقت میں ابراہیم بہت ہی حلیم اور نرم دل آدمی تھا.
ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ آخرکار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا، اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے، اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ پھر جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل میں بہت تنگ ہوا اور کہا کہ آج تو بڑی مصیبت کا دن ہے، ان مہمانوں کو آنا تھا۔ اس قوم کے لوگ بے اختیار اس گھر کی طرف دوڑ پڑے، کیونکہ وہ دونوں فرشتے بہت خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے۔ پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط نے ان سے کہا، بھائیوں یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، چاہو تو ان سے نکاح کر لو، پاکیزہ تر ہیں تمہارے لیے، کچھ تو خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں کو تو ہمارا ان سے تعلق نہیں، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لے لیتا۔ جب فرشتوں نے اس سے کہا، اے لوط ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، نہ تیرا کچھ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہ یہاں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اور پھر جب کچھ رات گزر جائے تو یہاں سے نکل جانا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی تیرے ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ ان کی بیوی جو تھی وہ مکمل طور پہ اپنے شہر کے لوگوں کا ساتھ دیا کرتی تھی، بلکہ فرشتوں کی آمد کی اطلاع بھی اس نے ہی جا کے ان لوگوں کو دی تھی، کیونکہ اس پر وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، اور صبح ہوتے ہی اب دیر ہی کتنی ہے۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی غرق کر دیا۔ مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، ان سے کہا، اور اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور ناپتول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل ایک دن ایسا آئے گا جس کا عذاب تم سب کو گھیر لے گا۔ اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو تولو، اور لوگوں کو گھاٹے کی چیزیں مت دیا کرو، زمین میں فساد نہ کرو، اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال تمہارے پر میں کوئی نگران نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ تو ہمارے معبودوں کے تو ہمیں یہ سکھائے کہ ہم سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی منشا کے مطابق خرچ کرنے کا بھی اختیار نہ ہو؟ بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راس باس آدمی رہ گیا ہے۔ شعیب نے کہا، بھائیوں تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنی رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق دیا، اور اس کے بعد میں تمہیں گمراہیوں اور حرام خوریوں میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں؟ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا میں خود بے ارتکاب کروں، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میرا بس چلے، اور جو کچھ بھی میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں تمہیں اس حال میں نہ پہنچا دے کہ تم پر عذاب ہو، آخرکار تم بھی عذاب جھیل کر ہی رہو گے۔ جو نوح اور یہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور ان کے انجام سے سبق لو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب بہت رحیم ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، تیری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم دیکھتے ہیں ہمارے درمیان کا ایک کمزور آدمی ہے تو تیری وہ ہود جو تھے، اصل میں وہ شعیب علیہ السلام جو تھے وہ ان کے قوم سے نہیں تھے، وہ باہر سے آئے تھے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اگر تو ہماری قوم سے ہوتا تو تیری کوئی برادری ہوتی تو پھر تو شاید ہم سوچتے، لیکن تیری برادری ہم تو کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے، اور تو اتنا طاقتور بھی نہیں کہ ہم پر باج بھاری ہو۔ اور شعیب نے کہا، بھائیوں میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو کچھ خوف کیا اور اللہ کو بالکل پس پش ڈال دیا۔ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اصل میں شعیب علیہ السلام آئے تو وہیں لیکن باہر سے آئے تھے، ان کی بھی برادری وہاں بن چکی تھی، اور اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ برادری نہ ہوتی تو شاید ہم تجھے کب کا ہی سنسار کر چکے تھے، لیکن یوں بھی تو ایک کمزور آدمی ہی ہے، کیونکہ ذہنی طور پہ تو وہ یہی مانتے تھے نا کہ یہ باہر کے ہیں۔
جان رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پہ کام کیے جاؤ, میں اپنے طریقے پہ کرتا رہوں گا, جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا. جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے پکڑا اور سارے وہ بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے. سنو, مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے, اور موسیٰ کو ہم نے اپنی کھلی نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا, مگر انہوں نے فرعون کی حکم کی پیروی کی, حالانکہ فرعون کا حکم راستے پر نہ تھا. قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. کیسی بدتر جائے واپسی ہے جس پر کوئی پہنچے اور ان لوگوں کو دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی ہوگی. کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے. یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. بعض اب بھی کھڑی ہیں, بعض کی فصل کٹ چکی ہے. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا, انہوں نے اپنے آپ پر خود ہی ظلم ڈھایا. جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے ان کا کچھ بھی نہ کر سکے, اور یہ کچھ کر بھی نہیں سکتے, نہ ہی ان کا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے. فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے جو ہر اس شخص کے لیے ہے جو عذاب آخرت کا خوف کرے. وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور پھر جو کچھ اس دن ہوگا سب کے سامنے ہوگا. ہم اس کو لانے میں زیادہ تاخیر بھی نہیں کر رہے ہیں, بس ایک مدت ہے مقرر ہے. جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی اللہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے. پھر کچھ لوگ اس روز بہت بدبخت ہوں گے, کچھ نیک بخت جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے, جہاں کی گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے, اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہاں تک کہ جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہیں, اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے. رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہیں وہ تو جنتوں میں جائیں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, ان کو ہمیشہ وہاں بخشش ملے گی, اس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا. بس اے نبی تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہیں, اسی طرح پوجا پاٹ کیے جاتے ہیں جس طرح کے ان کے ماں باپ بھی کرتے تھے. ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں سے کچھ کاٹ کسر ہو. ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں, ان کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا جس طرح آج اس کتاب یعنی قرآن کے بارے میں اختلاف کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا تھا. یہ واقعہ ہے یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں, اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان اعمال کا پورا بدلہ دے کر رہے گا. یقیناً وہ ان کی حرکتوں سے باخبر ہے. بس اے نبی تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر بغاوت میں ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہیں جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے. بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر وہ اللہ نظر رکھتا ہے. ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کے لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہیں پھر کوئی ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو تمہیں خدا سے بچا سکے, اور کہیں سے تم کو مدد نہ ملے گی. دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے کے بعد. در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں, اور ظاہر نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہماری تمام برائیوں کو دور کر سکتی ہے. اور صبر کر, اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو ان لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم, مگر جن کو ہم نے ان کی قوموں میں سے بچا لیا, ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کی سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے, اور وہ مجرم بن کر رہے. تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا دیتا, مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے, اور بے راہ رویوں میں سے وہی لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. اس آزادی انتخاب و اختیار اور امتحان کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا, اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. اور اے نبی یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتے تھے کہ تم گھبراؤ نہیں, یہ ہر آنے والے نبی کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے.
ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا، ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی رہے۔ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو تم اپنے طریقے پہ کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پہ کیے جاتے ہیں انجام کار، تو بہرحال تم بھی اس کا انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اے نبی بس اسی کی بندگی کرو، اسی پر بھروسہ رکھو، جو تم کہہ رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہماری سورہ ہود کا مکمل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کو پڑھنے کی سننے کی توفیق دے۔ وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ یوسف شروع کی جائے گی۔